بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ لوگوں کو نظر بد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ نظر بد جو کہ ہمیں اور آپ کو یا ہمارے بچوں کو کبھی بھی کہیں بھی لگ جاتی ہے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا علاج ہم کیسے کریں اور کیا پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، ان سے روایت ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بڑھیا جو سرخ بادہ کا منتر پڑھا کرتی تھی ہمارے یہاں آیا کرتی تھی، اور ہمارے یہاں ایک تخت تھا جس کے پائے لمبے لمبے تھے، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتے تھے تو کھانستے تھے اور آواز دیتے تھے۔ بس وہ ایک دن گھر میں آئے، جب بڑھیا نے ان کی آواز سنی تو ان سے چھپ گئی۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھے اور مجھے ہاتھ لگایا، بس میری گردن میں ایک دھاگا پایا، کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس میں سرخ بادہ کا میرے لیے منتر پڑھا گیا ہے۔ پھر اس کو کھینچ کر کاٹ ڈالا اور پھینک دیا، اور کہا کہ عبداللہ کے گھرانے والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منتر اور تعویذ اور تولا یہ سب شرک ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ایک دن گھر سے نکلی، بس مجھے فلاں شخص نے دیکھا، بس میری اس آنکھ سے جو اس کے سامنے تھی پانی بہنے لگا، بس جب میں اس منتر کا استعمال کرتی ہوں تو پانی بہنا بند ہو جاتا ہے، اور جب منتر کا استعمال چھوڑ دیتی ہوں تو پھر پانی بہنے لگتا ہے۔ کہا وہ شیطان ہے، جب تو اس کی اطاعت کرتی ہے تو وہ تجھ کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب تو اس کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ اپنی انگلی تیری آنکھ میں چبھوتا ہے۔ اگر تو اس طرح کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ تیرے لیے بہتر ہو، اور لائق تر اس کے ہو کہ تو شفا پائے۔ وہ یہ ہے کہ تو اپنی آنکھ میں پانی چھڑکے اور یہ دعا پڑھے: اذھب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کو دور کر اے تمام لوگوں کے پروردگار، تو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا نہیں ہے مگر تیری شفا، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔